رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين امام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ایک اور صلوات ارشاد فرما دے. حاضرین مجلس و معزز سامعین کرام، چہلم کے عنوان کی یہ مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا دستور ہی یہی ہے کہ جب ہمارا اپنا کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم فاطمہ کے لال کی صف عزا بچھاتے ہیں. اس سے پہلے مجلس میں نے ایک فقرہ کہا تھا، اس کو مربوط کرتے ہوئے وہ فقرہ دہراتا ہوں کہ کائنات عالم کا یہ واحد غم ہے جو ہمارے تمام غموں کو دور کر کے ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے. اگر آپ وجود کی بات کریں، تخلیق کی بات کریں، حیات انسانی کی بات کریں یا گزر جانے کی بات کریں، جو آیا ہے اسے جانا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کڑوی سچائی ہے کہ سب کو جانا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. تو جب جانا ہے تو کیوں نہ عقل و خرد سے کام لیا جائے
کہ جب سب کو جانا ہے تو کسی ایسے کے ہو کے چلے جاؤ کہ جو خود بھی باقی رہے اور تمہیں بھی باقی رہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور رہا سوال یہ، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں اور صرف اس کی آواز کچھ ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ یہ مسلسل 1400 برس سے سوال ہوتے آ رہے ہیں کہ صاحب آپ جب بھی بیٹھتے ہیں، کوئی بھی مرحلہ ہو، آپ جب بھی نشست اختیار کرتے ہیں تو سوائے ذکر اہل بیت کے، سوائے ذکر محمد اور آل محمد کے اور کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے دنیا سے کبھی شکایت نہیں کی کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، ذکر تو آپ بھی کرتے ہیں، نشست آپ کے یہاں بھی لگتی ہے، اجتماع آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، مگر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کس کا ذکر کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جس کے حصے میں جو آیا وہ اس کا ذکر، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم میں سے کوئی چلا جائے، جانے والا تو چلا جاتا ہے مگر جب ہم فرش پڑھاتے ہیں اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں۔ اور کئی باتیں ہیں اس کے ضمن میں، صرف اشارتاً اور کلیاتی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کوئی نہ کوئی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور مجلس مکمل ہے۔ آپ صاحبان علم ہیں، میں بزرگان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن نوجوانوں سے پوری توجہ چاہتا ہوں کہ بات پوری متوجہ ہو کے سنیں۔ اس کائنات میں اتنے ادیان ہیں، اتنے دین ہیں، اتنے سب کچھ آپ کو پتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ہے سب کو، لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کو مربوط کروں گا اور نوجوانوں تک چند باتیں کہہ کے بات کو سمیٹ لوں گا، لیکن لمحہ فکریہ ہے۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر آپ کرتے ہیں، اور یہ بلکہ اگر ایک بات اور آپ کی خدمت میں اہل خیرت تشریف فرمائے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ ہمارا تعلق نور سے ہے، ہمارا تعلق نور سے ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے۔ میں ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں، دیکھیے بات اگر یہاں پر بات ہوگی تو بات طویل ہو جائے گی۔ بھائی ذرا مائک ٹھیک کر لیجئے، میں گفتگو شروع کر چکا ہوں، کوئی تمہید نہیں، بلا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے پر محمد دور کر دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بلند۔ آپ ذرا متوجہ یہ رہیں کہ میں نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی اس میں جو بھی بات ہوئی آپ سے وہ کنتو کنزن مخفیہ کے ذیل میں ہوئی تھی، جو حضرات موجود تھے انہیں یاد ہوگی کیونکہ زیادہ دن ابھی گزرے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میری محبت میں آیا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کر دیا۔ توجہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلق کیوں کیا؟ تاکہ وہ پہچانا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور عبدیت کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو پہچانے، ہر عمل آپ کا قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، قرب کس کا؟ جس کی معرفت ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اس نے اپنی معرفت کے لیے
انہیں بنا دیا. تو اب جسے بھی اللہ کی معرفت چاہیے وہ ان کے قریب ہو, اللہ کو نہ تلاش کرے. میں نے جو بات کہی آپ تک پہنچی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستہ اللہ نے ہی بنایا ہے, ہم نے نہیں بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بنانے کے لیے پہلے ہی منع کر دیا, ما کانا لہم الخیارہ, تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم خود سے بناؤ. بنانا کام ہمارا ہے, اسے ماننا کام تمہارا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو, شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو, علماء نے تو بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی, توجیحات بیان کی ہے کہ اس نے یہ کام اپنے حصے میں کیوں رکھا ہے. تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن میری سمجھ میں آیا کہ بنانے کا اختیار اس نے شاید ہمیں اس لیے بھی نہیں دیا کہ اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے. بھائی توجہ کیجیے گا, تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے, اور جب ہم بنائیں گے تو اپنی قدرت کاملہ سے بنائیں گے. یعنی تم تلاش کرتے رہو گے ساری زندگی کہ کسی ایک سوال پر تو کہہ دے کہ ہمیں نہیں آتا, لیکن جسے ہم نے بنا. ایک صلوات پڑھیں آپ بلند ترین. بھائی توجہ کی جگہ بس بات شروع ہو چکی ہے, جہاں جس کو جگہ مل جائے تھوڑا سا اگر آپ حضرات قریب آ جائیں, وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے میرے لیے, تھوڑا سا اگر آپ حضرات اور قریب آ جائیں, ہو سکتا ہے بعد میں اور بھی مومنین آنے والے. صلوات پڑھتے رہیے. دیکھیے یہ سوال ہے کہ نہیں, اب یہ کہ صاحب ذکر کس کا ہے, کون کر رہا ہے, کس کے حصے میں آیا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن ہم سے جب پوچھا جاتا ہے, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ذکر کی دلیلیں بھی ہیں آپ کے پاس. قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں میں, آپ ذرا متوجہ ہو کے سن لیجیے گا, اور اشارہ کر کے میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اشارہ یہ ہے کہ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا, سورہ بقرہ کی آیت ہے, آپ اس سے ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی نے امت کو کہا حکم خدا سے, جب آیت آئی تو کہا کہ دیکھو اللہ میرے حبیب ان سے کہو کہ تم اگر خود کو مومن سمجھ رہے ہو تو تم نے انبیاء ما سبق کا قتل کیوں کیا. اگر آپ نہیں غور کریں گے تو کون کرے گا. میں صرف اشارہ کروں گا, آپ بس منزل تک پہنچ جائیے تو زیادہ مہربانی ہوگی. اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو اگر تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تم مومن ہو, تو تم نے انبیاء ما سبق کا قتل کیوں کیا. تو جب نبی نے ارشاد فرمایا تو لوگ جمع ہوئے, یا نبی اللہ ہم نے کب قتل کیا انبیاء ما سبق کا قتل, ہم نے کب کیا, ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے, ہمارا وجود نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو تمہیں قاتل کہہ رہا ہے. نہیں سمجھے بھائی, آج تک ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب بندہ ہے نہیں تو اس کا ذکر کیوں. اللہ قرآن میں کر کے بتا رہا ہے کہ تم نہیں تھے مگر تم قاتل ہو, تم نہیں تھے مگر تم قاتل ہو. تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ آخر وجہ کیا ہے, اللہ ہمیں قاتل کہہ کیوں رہا ہے, اور قرآن میں کہہ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ سارے سب بیٹھے ہوئے سب, کہا کہ تم کو اللہ قاتل کہہ رہا ہے کیونکہ تم انبیاء ما سبق کے قاتل ہو. کہا یا نبی اللہ ہم تو اس وقت تک تھے نہیں, قرآن نے جب میزان قائم کر دی تو مفسر قرآن نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. کہا سنو اللہ تمہیں قاتل اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے انبیاء کے قاتلوں سے نفرت نہیں کی, اس لیے تم بھی. بھائی کہاں ہے آپ جو بات کہی جا رہی ہے, تم نے انبیاء. ابھی ساری مجلس اسی ایک جملے پر ہو سکتی ہے, لیکن مجھے آگے جانا, آپ ذرا غور کیجئے گا, اہل مجلس حضرات تشریف فرما ہے, توجہ سے سنیے گا. اللہ قاتل اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی, نبیوں کے قاتلوں سے اعلان برات نہیں کیا, تم نے ان سے نفرت نہیں کی, لہذا تم بھی قاتل ہو. توجہ, جبکہ تم نہیں تھے تو پتہ یہ چلا قاتل اور مقتول کے درمیان ہمیشہ فرق رکھنا ہے. توجہ کیجئے گا, کیوں قاتل کہا, انبیاء کا قاتل کہہ رہا ہے اللہ انہیں, کہا تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی اس لیے تم بھی قاتل ہو. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے میزان یہ قائم کر دی کہ نبیوں کے قاتل میں اسے شریک کر دیا جو قاتلوں سے نفرت نہ کرے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں, یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے, کربلا کے بعد ہم صرف ذکر حسین کیوں کرتے ہیں. ارے نبی
نبیوں کے قاتلوں سے نفرت نہ کرو تو اللہ نبیوں کے قاتلوں میں شمار کرتا ہے. اب آ کے دیکھو حسین کون ہے؟ حسین السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. توجہ، یعنی یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جو نبیوں کے قاتلوں سے نفرت نہ کرے وہ قاتل ہے، تو جو حسین کے قاتلوں سے نفرت نہ تھوڑا سا متوجہ دیکھیے، قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم، قاتل مقتول ظالم مظلوم، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا تبھی تمام سمجھدار حضرات تشریف فرما. اب یاد رکھیے کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی جو مظلوم کا ساتھ دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ صاف ہے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول رضی اللہ. میں نے شاید یہ بات آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں عرض کی تھی یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ فرش مجلس پر آنے والوں کو 4 میں سے 1 تبرک تو ضرور ملتا ہے. ہاں، یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان، 4 میں سے 1 تبرک تو ملتا ہی ہے. آیتم محکمہ، قضیتن عادلہ، اخم مستفادہ، مجالست العلماء، ان 4 میں سے 1. اور یہی ہے کہ وہ اتنا انصاف پسند ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں رہتا، اسے حق کہنے کی جرت آتی ہے. حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت، توفیق، صلاحیت اسے ملتی ہے. توجہ کیجیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ فرش حسین نے یہ تو بتا دیا پوری دنیا میں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. میں اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، باقی آپ تک بات پہنچ جائے گی. یہ فرش حسین نے یہ بتا دیا پوری دنیا کو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں. اور اگر یقین نہ ہو تو نظریں اٹھا کے دیکھ لو، جب بھی ظالم کے خلاف بولا تو حسین والا ہی بولا. اب ذرا غور فرما رہے ہیں. اچھا، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، اب دیکھو کہ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے والے سب مسلمان تھے یا نہیں. کڑوی تو بات ہے، مگر اگر اب بھی نہ کہی گئی تو کب کہی جائے گی؟ کڑوی تو ہے مگر کہی تو جائے گی. پتا تو چلے کہ کس رسول کا کلمہ پڑھا. کلمہ اسلام کے لیے پڑھا یا اپنے مفاد کے لیے پڑھا؟ بات اسلام تک آئی. توجہ کیجئے گا یہیں سے بات، اور یہیں سے پوری ایک لائن ہے. پوری نوجوانوں پوری طرح توجہ سننا. میں داد کی خواہش لے کے نہیں آیا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اسے آپ کے ذہنوں تک اتارنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اگر بات پہنچ جائے تو بعد میں صحیح دعا دے دینا. آپ سمجھیے، دین اتنے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ایک مجلس میں عشرہ نہیں ہوتا. اب اس بات کو مجھے سمیٹنا ہے تو میں ایک کلیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایک کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. صاحبان نظر ہے تشریف فرمائے. دین، اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا صاف لفظوں میں، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آیا تو قابل قبول نہیں ہے. پڑھیے، میں حوالہ دے کے جا رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے 85 تک پڑھ لیجئے. اس کو آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، سب کی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی دوسری زبان میں نہیں لکھا، ترجمہ اردو میں ہی، آپ سب پڑھ لیجئے گا، سب کی سمجھ میں آئے گا. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا، اپنے نبیوں سے کہتے ہیں ہاں اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین. اور ایک بات اور ہے، یہی ایک کمی ہے جہاں پہ معاملہ الجھا ہوا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سالہ پرانا دین ہے. اسلام نہیں. یہی وجہ ہے کہ اغیار یہ کہنے لگے کہ یہ تو 1400 سالہ ہے، ہمارا تو اس سے پہلے کا ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام ہی دین ہے جو سب سے پرانا ہے.
نہیں نوجوانوں ذرا غور کرنا، یہ پوائنٹ نوٹ کریے گا آپ اپنے ذہنوں میں. اسلام ہی دین ہے. دین رسول خدا سے نہیں ہے، یہاں سے شریعت محمدی ہے جس کے 1400 سالہ ہے. دین آدم کا بھی اسلام ہی تھا. ارے بھائی ذرا غور تو کریے میری بات پر. دین آدم کا بھی اسلام تھا. آدم سے لے کے خاتم تک سب کا دین اسلام ہے. شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، منسوخ ہوتی رہی ہیں، وہ اس کی مرضی، حالات ہو یا جو بھی مرحلہ ہو، شریعتیں بدلتی رہی. اور ہم شریعت محمدی میں ہیں. تو اسلام کے 1400 سال نہیں ہوئے، شریعت محمدی کے. یہی وجہ ہے کہ اغیار یہ کہنے لگے کہ ہم پرانے. نہیں، کوئی پرانا نہیں. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہی رہے گا. آپ ذرا غور کیجئے گا. اسلام، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں گے تو اور آپ کا مطلب یقین بولنے لگے گا. ابھی تو ہو سکتا ہے طالب علم کی خطابت سمجھ رہے ہوں. آیت نمبر 83 سے یہیں سے سٹارٹ ہوا سورہ آل عمران میں. میرے حبیب ان سے کہو کیا؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یہی سلسلہ ہے. اور آگے جا کے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کے آیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. توجہ کیجئے گا کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. وما انزل علینا، جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا. قل آمنا باللہ، ان سے کہو کہ اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، جو ہم پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ پر نازل کیا گیا، اسحاق و یعقوب پر نازل کیا گیا. یعنی وما انزل نبی کے لیے بھی، وما انزل گزشتہ انبیاء کے لیے بھی، اور سب کے لیے وما انزل. یہ کہاں سے سلسلہ؟ چلیے آدم کو رہنے دیجئے، ابراہیم سے تو آیت بتا رہی ہے. ابراہیم نہیں، ہم سلسلہ تو وہاں سے جوڑ دیں گے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین وہی ہے سب کا. وما انزل، جو نازل کیا گیا. توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، جب تک یاد رہے گی یہ بات، جب تک دعا دیں گے. نوجوانوں پوری طرح متوجہ ہو کے سننا. 2-4 منٹ ان باتوں کو مجھے خلاصہ کر لینے دو. کیا کہا کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم پر. اور یہی تو بات ہے کہ ہم کس کی ضروریت میں؟ جناب ابراہیم کی ضروریت چل رہی ہے نا. جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ جب مرنا تو اسلام پر مرنا، یعنی مسلمان ہی رہ کے مرنا. توجہ کیجئے گا، بات یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کنارے کر کے مسلمان سامنے آ گیا، اور یہ مسلمان خود ساختہ مسلمان ہے. تو خود ساختہ مسلمان کو دیکھ کے ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام ایسا ہے. بھائی جاگو نا میرے بھائی. یہ خود ساختہ جی یہاں صورت والا مسلمان جب سامنے آیا تو یہ دنیا نے دیکھا کہ شاید یہی ہے، تو اسلام یہی تعلیم دے رہا ہوگا. بلکہ اس کا الٹا ہے. آپ مسلمان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیے کہ اسلام ایسا ہے. اسلام کی اسٹڈی کریے، پھر دیکھیے مسلمان ہے کون. پھر پتا کریے کہ شاید بچوں کو میں یاد دلا دوں، یہ بہت کم سن رہے ہوں گے چونکہ بچپنا میرا بھی تھا، اس زمانے کی بات ہے. 1984 کی بات ہے. یہ کب کی بات ہے؟ ایک جملہ سن لیجئے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے. بھائی پوری طرح متوجہ رہیے گا. 1984 میں ہانگ کانگ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور وہ کانفرنس وہاں کے پیپر میں ہانگ کانگ پوسٹ میں پرنٹ ہوئی تھی، شائع ہوئی. وہاں سے وہ اخبار اس زمانے میں شیر ہندوستان خطیب الایمان کی خدمت میں بھیجا گیا تھا. اس زمانے کی بات ہے. تو 7 ریسرچ اسکالر بیٹھے اور سب نے کہ یہ پتا کرو اسلام ہے کہاں. بھائی اتنی خاموشی، مجھے لگا ابھی آپ نظر کا اہتمام ہے، ہاں اس کا خیال رکھیے گا، لیکن میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، اس کا یقین مجھے دلا دیجیے گا. تو سب نے، 7 نے ریسرچ کر کے یہ اسلام کہاں ہے، کس فرقے میں ہے، کہاں ہے.
تو ساتوں نے لکھا کہ اسلام یہ جو بنام مسلمان بنام اسلام جتنے فرقے ہیں یہاں کہیں نہیں ہے. اسلام صرف ایک فرقہ ہے جہاں پایا جاتا ہے, وہ فرقہ ہے فقہ جعفری. نہیں آپ سوچتے رہیے, بعد میں بول لیجیے گا. یہاں تو اسلام ہے, باقی اسلام کے نام پر سب مسلمان ہیں. تو پھر یہ پوچھا گیا کہ صاحب ان کے پاس اسلام کیسے ہے, ان کے پاس اسلام ہر جگہ تو بنام ہے اسلام, اور یہاں پہ حقیقی اسلام کیسے؟ تو سب نے یہ لکھا کہ اصل میں ان کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں جو نہ انہیں کسی سے مروب ہونے دیتی ہیں نہ خوف کھانے دیتی ہیں. ان کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں جو نہ مروب ہونے دیتی ہیں نہ خوف کھانے دیتی ہیں. کہا وہ طاقتیں کون سی ہیں؟ کہا ایک کا نام علی, دوسرے کا نام حسین. تو جو ہے ایک کا نام علی نہ مرو. ارے کتنا ہی بڑا کوئی آ نہ جائے, یہ اسے دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کتنا ہی بڑا, صحیح علی سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. مروب تو ہوتے ہی نہیں, کون انہیں خوف دلا سکتا ہے؟ ان کے سامنے کربلا ہے, حسین ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, اب آپ سمجھے تو سب نے ریسرچ اسکالر بھی اس بات کو مانے کہ اسلام ہے. کہ اب جو بات میں کر رہا ہوں وہاں تک پہنچیے گا. کیوں ہے ایک کا نام علی, دوسرے کا نام حسین؟ آپ فرش ازا پر ہے, بات تو اتار کے ہی جاؤں گا آپ کے اذان عالیہ میں, توجہ کیجئے گا. اب اللہ نے کیا کہا؟ اسلام ہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین لایا ناقابل قبول. میرے حبیب ان سے کہو ہم پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل. ایک جملہ اور اسی میں آپ اس پر غور کیجئے گا, وما انزلہ کی تکرار چل رہی ہے. کم از کم ابراہیم سے تو ملا وما انزلہ جو ان پر نازل کیا گیا, اسماعیل پر آؤ وما انزلہ, اسحاق پر آؤ وما انزلہ, پھر موسیٰ اور عیسیٰ پر آؤ وما انزلہ. پھر یہ وما انزلہ ہے کیا یہ بھی تو پتا چلے. اب نبی محمد آخری ہیں تو اب آخر میں تو پتا چل جائے وما انزلہ کیا ہے. سلسلہ تو وہاں سے آ رہا ہے, مگر جب آخری حج سے پلٹے تو آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. بھائی توجہ کیجئے کہ یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. ما انزل الیک من رب, جو نازل کیا جا چکا ہے. کسی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے لیے ما انزلہ تو یہ جو آپ نے اعلان کر دیا, یہ بقیہ انبیاء کے لیے ما انزلہ کیا تھا؟ سب کے لیے ہے ما انزلہ. تو آواز دی ما جاء نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. کوئی نبی بنا ہی نہیں اس وقت تک جب تک علی کی ولایت. توجہ کیجئے گا, بات ہی نہیں یہاں پہ رکے گی. اب میں آپ سے اور بچوں سے پوچھتا ہوں, میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, یہ بتاؤ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے حبیب نہیں, حبیب نہیں, آج طٰہٰ و یاسین نہیں, ایک لفظ میں رکھتا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں. آج آفیشیل گفتگو ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اب رسول بنا کر بھیجا ہے تو رسول سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول, یعنی اب طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کچھ نہیں, رسول بنا کر بھیجا ہے تو رسول. مرحلہ علی کا ہے تو اب بالکل سیدھے. اگر یہ نہ کیا, سب کو یاد رہنا چاہیے, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اچھا کیا نہ کیا؟ ما انزلہ یاد آیا آپ کو؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے بھائی بلند کریں. بزرگان دعا کر رہے ہیں, گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اور قریب آ جائے, کچھ مومنین ہیں باہر, لیکن صلوات پڑھتے ہوئے آئیے گا تھوڑا تھوڑا.
ایک صلوات اور پڑھ لیجئے بلند ترین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب کے لیے ہے ما انزلہ. نوجوانوں ذرا متوجہ ہو، سب کے لیے ہے. اگر ما انزلہ نہیں یعنی پھر نہ آدم کچھ ہیں، کوئی نبی نہیں. اگر علی کی ولایت کا اقرار تو یہ تو سامنے کی بات ہے. بغیر اقرار ولایت علی آدم صفی اللہ نہیں ہے، نوح نجی اللہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، داؤد خلیفت اللہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو، تو جب علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر ابراہیم خلیل اللہ نہیں بن سکتے تو پھر کوئی رضی اللہ بھی نہیں بن سکتا. توجہ. اور یہ کہہ دیا میرے حبیب، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کہنا اور ہے، کرنا اور ہے. توجہ سے کیجئے گا. ایصال ثواب کی مجلس میں اگر بات مربوط ہو جائے آخر تک، دعائیں چاہتا ہوں پوری طرح متوجہ رہیے گا. اب آگے سوال میں کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیا تو سب کیا، یہ نہیں تو کچھ نہیں. میں اپنی لفظوں میں ترجمہ کروں، اجازت ہے آپ کی؟ اگر اجازت ہے تو ایک صلوات پڑھو تاکہ میں اپنی لفظوں میں ترجمہ کر سکوں. اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بزرگان سے معذرت کے ساتھ علماء تشریف فرمائیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں آتی، میں کہہ رہا ہوں، آپ تائید کریں یا تنقید. توجہ کیجئے گا. چل بھائی تھوڑا سا متوجہ رہے گا، شورائے کرام کی توجہ چاہتا ہوں. کہا اگر یہ کیا تو سب، نہیں کیا کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب میرے دل میں آیا، اس کا مطلب یہ ہوا یا تو یہ مانو کہ اسلام علی کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں، نہیں مجھے چہرہ دیکھنا ہے بھائی سب کا. علی کے نام پر اگر چہرہ اشتہار نہ ہو تو محبت میں شک ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے آپ سمجھنے. ہاں امام سے پوچھا گیا تھا، جناب امیر کے فرزند نے فرمایا، امام ششم نے فرمایا، جب ہمارے جد جناب امیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی پیچھے والوں تھوڑا سا ساتھ دیتے چلنا، باہر والوں تھوڑا سا ساتھ دینا. میں فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اور یہ میرا نہیں، امام کا فقرہ ہے، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. یہ شرف مجھے بھی مل جائے گا اور آپ بھی، جہاں ذکر ہو آپ دیکھتے رہیے گا. یہی وجہ ہے سلمان سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا، سلمان تم کیسے سمجھ جاتے ہو کون اپنا ہے کون؟ کہا مولا کا نام لیتا ہوں چہرے خود بتا دیتے ہیں. مولا کا نام، توجہ کیجئے گا، مجھے منزل دور ہے ابھی کی، توجہ کیجئے گا. تو مولا نے کیا فرمایا، جب ہمارے جد کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ، منافق کی منافقت میں اضافہ. مولا یہ کیسے؟ کہا جس طرح سے بارش ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، مگر بارش کے بعد جب باغوں میں جاؤ تو خوشبو بڑھ جاتی ہے، کھنڈہر میں جاؤ تو بدبو بڑھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب جو کہنے جا رہا ہوں توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا یا تو اصل دین ہے علی کی ولایت، یہ پہنچا دو سب پہنچ گیا، یہ پہنچا دو سب پہنچ گیا. اور یا اگر یہ نہیں تو جو کچھ اب تک پہنچایا تھا اگر وہی دین ہے تو جب تک علی کی ولا نہ ہو تو وہ سب یوں ہی بیکار ہے. نہیں سمجھے ابھی آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی دوست عزیز، کسی سے مروب ہو کے جلدی کسی کو نمازی نہ کہہ دیا کرو. نہیں یہ تو مجھے کہنا تھا. آج ہمارے نوجوان اکثر جب چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو صاحب برے ہمارے یہاں تو اعمال کی قلت ہے، صاحب وہاں دیکھیے آپ، اور نمازیں دیکھیے آپ.
مسجد کے باہر بھی, سیڑھیوں پر بھی, اور نالوں پہ پٹرے رکھ جاتے ہیں. بھائی صاحب میں نے دیکھا ہے, میں آپ کی کیا بات کروں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. نماز نماز نماز. بھائی نماز کو نماز, ایک جملہ کہہ دوں بس دعا کر لینا اگر سمجھ میں آ جائے تو, ان کی محبت انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو سجدہ کر سکے. ان کی محبت ایسا بناتی ہے کہ تمہیں یہ حق مل جاتا ہے کہ تم اپنے اللہ کو سجدہ کر سکو. تنقیدیں ہوتی ہیں میرے اس فقرے پر بھی. ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھنے کے باوجود بھی تنقید کرے, ہر آدمی ہر ایک کو تو پسند نہیں کرتا نا بھائی. ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے, لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ کریے گا صاحب. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ نماز کی مخالفت ہو رہی ممبر سے, معاذ اللہ نعوذ باللہ. توجہ کیجیے گا, جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا. نماز ہے ہی ان کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت دل میں رکھتے ہیں. ہمارے استاد نے ہی پڑھایا یہ ہم کو, اللہ غریق رحمت کرے. بڑی دیر گفتگو ہوئی, مولانا غلام مرتضی صاحب قبلہ حافظ نہج البلاغہ, بہت تبصرہ ہوا. تو میں نے بھی کہا کہ صاحب اتنی جو پڑھی جا رہی ہے یہ کہاں جائیں گی. کہا لے کے جانے دو, اللہ تو خود یہ کہے گا نا, تم سے کہا کس نے تھا. ہم آپ کہاں ہیں, بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کا مطلب کا قرآن پڑھو. آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ یہ نماز کس کے لیے ہے, روزہ کس کے لیے ہے, حج کس کے لیے ہے, زکوٰۃ کس, قرآن سے پوچھیں. آپ قرآن پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کرو. بھائی آواز آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر. توجہ کیجیے گا, نماز کس کے لیے, ایمان والوں کے لیے. روزہ کس کے لیے, ایمان والوں کے لیے. حج کس کے لیے, ایمان. یہ سب ہے ایمان والوں کے لیے. اب نہ پوچھنا ایمان کیا ہے, یا علی حب کا تقوی والایمان. یہ جتنے بھی اعمال ہیں, اعمال کرنے کے لائق ہی تم تب بنتے ہو جب ان کی ولایت اختیار کر لو. اللہ کو سجدہ کرنے والی پیشانیاں ہیں کون؟ ان کی چوکھٹ پر جھکے بغیر. آپ ذرا غور کیجئے گا. تو ایک بات تو پہلے میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, صرف بات وہیں تک نہ صاحب وہ اعمال کی مخالفت نہیں, غلط ہے یہ سب باتیں. آپ لوگ جو چیز سنا کریں اس پر غور کیا کریں اور پہلے کانسیپٹ دیکھا کریں. میں آپ کو بتا, اعمال بھائی عمل کرنے کے لیے آپ داخل تو ہو پہلے اسلام میں. کیوں آئے مودت پڑھتے رہتے آپ؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں کچھ نہیں اجر رسالت چاہتا ہوں سوائے قرابت داروں کی مودت کے. اچھا, قرابت داروں کی مودت اللہ اجر رسالت بنا رہا ہے, اور آپ بغیر ان کی محبت کے آپ اسلام میں دے نماز دے نماز دے نماز.
اب ہمیں تو وہی کہنا پڑتا بھائی، کل کے غاصبوں کے پہرے دار پیروکار آج تک وہی سلسلہ قائم ہے، وہی سلسلہ قائم ہے. آپ ذرا بات متوجہ رہیے گا میری طرف. اب سلسلہ دیکھیے، میں نے ایک بات یہ بات کلیئر کری. اب آگے اور چلیے. کیا کہا؟ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا. اب آیا معاملہ، یہی وجہ ہے میرے بھائی. دیکھیے ایک بات اور سن لیجئے، میں اکثر کہتا ہوں یہاں آپ کے سامنے، پتہ نہیں کہا نہیں کہا مگر سن لیجئے. یہی سلسلہ کربلا سے ملا ہے، غدیر کا سلسلہ کربلا سے ملا ہے. توجہ کیجئے گا بھائی، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھنے بلند کریں. غدیر میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، غدیر میں جب اعلان کیا آپ نے، تو اعلان کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وطن جائے، وطن والوں کو، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، قریے والوں کو، بستی والوں کو یہ بتائے کہ ہم نے علی کو مولا ہے. اور یہ بھی کہا ہر صاحب اولاد اپنے بچوں کو جا کے بتائے. تو ہم نے یہ کہا یا رسول اللہ، گاؤں اور بستی اور قریے کی بات تو مجھے نہیں پتا، مگر اتنا پتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بتا دیا. جو اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے تھے. ابھی اس فقرے پہ آپ غور نہ کیجئے گا، کتنی حدیثوں کا ترجمہ ہے یہ. جو اپنا سمجھتے تھے وہ بتا دیا، ورنہ تاریخ میں ابن کثیر بھی ہیں، ابن ہجوم بھی ہیں، ابن مسافر بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا یہ کہ صاحب یہ نہ کیا. اللہ اکبر. امام پنجم سے پوچھا تھا. ایک بات اور سامنے آتی ہے، وہ آتی ہے تو مجھے تھوڑا سا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صاحب امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے سر کٹا دیا. توجہ ہے، عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے. میرے بھائی یہ بات کہے کہ بات غلط نہیں ہے، جو تاکید ہے نا وہ غلط ہے. وہ امام حسین کی قربانی کی اہمیت کو کم کر رہی ہے. بہت اچھی بات. پھر سے سن لیجئے آپ، میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. نوجوانوں اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ہمیشہ. قربانی کی اہمیت کو، نماز دین میں ہے، پورا دین نہیں ہے. دین میں اعمال کی فہرست میں اول ہے. ساری باتیں مجھے پتا ہے، اس قبلت ماں سے، لیکن جب عمل کی منزل میں آئیں گے تب نا. اور میں نے ابھی آپ سے کہا عمل کرنے کب بڑھیں گے؟ جب آپ دائرے میں آئیں گے. پہلے تو آپ دائرے میں آئیے نا، تب آپ کے لیے اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے. توجہ ہے نا؟ تو جب آپ یہاں تک پہنچیں گے، اب صاحب نماز کے لیے، نماز دین میں ہے، پورا دین نہیں ہے. نہیں پیچھے والوں آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ یا لفظ بدل کے کہوں، نماز جزو دین ہے، کل دین نہیں ہے. اور حسین کیا ہے؟ تو ایسے بولیں گے آپ. اچھا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، چلیے حسین کل دین ہے، خواجہ نے بھی فرمایا، تو یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جز بچانے کے لیے کل قربان ہوتا ہے؟ کچھ تو کہیے، یہ کون سا کانسیپٹ ہے جز بچانے کے لیے کل قربان ہوگا؟ اگر یہی کانسیپٹ ہے تو کانسیپٹ یہ بنے گا کہ کل بچانے کے لیے جز قربان ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ بھی بات سن لیجئے، نماز بچائی امام حسین نے، روزہ بچایا امام حسین نے، حج بچایا، تمام امور دین یا امام حسین علیہ السلام نے بچایا. کیوں بچایا، کیسے بچا، یہ سمجھ لیجئے، بات ختم ہو جائے گی. وہاں اعلان یہ ہوا اگر میرے حبیب یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کر دیا تو سب کچھ کر دیا.
بھائی ترجمہ تو کریے، مثبت منفی دونوں طرف سے ترجمہ کریے نا، مثبت ترجمہ بھی ہوگا منفی بھی ہوگا. اگر یہ کیا تو سب کچھ کیا، یعنی ابھی تک جو صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، خاردار راہوں پر چل رہے تھے، کوڑا برداشت کر رہے تھے، نماز پہنچائی، روزے پہنچائے، حج ابھی کر کے چلے آ رہے ہیں، سارے اعمال پہنچاتے رہے. اللہ نے کہا یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ نہیں تو کچھ نہیں. یہی بات میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں کہ تبلیغ کرنے کا اگر شوق ہے تو ذکر علی کے ساتھ تبلیغ کرو تو ٹھیک ہے، علی کا ذکر ہٹا کے تبلیغ نہیں ہوتا. ذکر ہٹا کے تبلیغ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کلیہ یہ نہیں تو کچھ نہیں. وہ صاحب بڑے بابا آنگے تو حل صاحب کیا کہتے تھا، وہ صاحب آئے ہو فضائل پڑھے ہو، وفا ہوئی ہو، خیبر ہو، خندق ہوئی. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ یہ بتائیے، یہ اگر تاریخیں سب نہیں بتائی جائیں گی، حقائق نہیں بتائے جائیں گے تو ہم کہاں تک چلے جائیں گے؟ ہماری نسل کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا حقائق کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ دشمن یہ چاہتا ہی تھا اور آج تک چاہ رہا ہے کہ علی کی فضیلت نہ بیان کی جائے. بچتے بچاتے، رکتے رکاتے، تھوڑے تھوڑے فضائل جو یہاں تک پہنچے، اور ان میں سے بھی ہم نے جیسوں نے یعنی علماء ذاکرین نے اور کم پڑھو، اس لیے کہ کہیں اور تھوڑا احتیاط سے تھوڑا رکتے رکاتے تھوڑے 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 جب یہاں تک آئے تو اس میں یہ نوبت آئے آج تک تو سنا نہیں تھا، اب اتنا بڑھا دیتے ہیں. یعنی جس کا گھٹتے گھٹتے تھوڑا آیا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑھا دیا، اگر پورا آ جائے اور وہ بھی ہم جیسے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں عام طور سے ارباب منبر کہ جو طرفین کی کتابوں میں ہوں، تاکہ کوئی پوچھے نا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ہاں ہاں اس میں بھی ہے، اس میں حوالہ دونوں طرف. اپنی کتابوں سے کب پڑھے گئے؟ اپنی کتابوں سے کب پڑھے گئے؟ ہمارے ہاں جو علماء نے تحریر کیے ہیں وہ کہاں، وہ اسرار کہاں ہیں، وہ حقائق کہاں ہیں، کہاں عام طور سے پڑھے جاتے ہیں؟ کوئی ایک چیز بھی سامنے آ گئی اب صاحب بالکل جیسے بدہضمی ہے قے ہو جائے گی. ابھی تک تو نہیں سنا تھا. کیوں؟ کیونکہ ذہن یہ بند چکا ہے کہ جتنا سن لیا ہے بس اتنا ہی ہے، جتنا سن لیا ہے. جبکہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سارے فضائل بیان کر دیے جائیں تو عالم کیا ہوگا. میں یہاں تک لے کے آپ کو اس لیے آیا، کیا کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس کا مطلب جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب گویا تم نے نماز بھی پہنچا دی، روزہ بھی پہنچا دیا، حج بھی پہنچا، سب چیزیں پہنچا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کے تمام امور کا انحصار علی کی ولایت پر ہے. اس فقرے کو پھر سے سن لیں اور نوجوان بچے بھی سنیں. خدا کے دین کا انحصار یہاں پر ہے، کہاں؟ علی کی ولایت پر. جو دین شروع سے چلا آ رہا تھا وما انزلا تو کہا گیا مگر وہ مکمل نہیں ہوا تھا. وہ مکمل کہاں ہوا؟ غدیر میں آ کے. تو جب ان کی ولایت کے بغیر خدا کا دین مکمل نہیں ہو رہا، آپ کی مجلس کے کیا کہنے، آپ کی مجلس کے کیا کہنے صاحب. ہاں نام ہی نہ لیا جائے اور فضائل کیوں پڑھے جائیں اور یہ واہ کیوں ہوتی ہے، یہ نعرے کیوں لگتے ہیں. بھائی نعرہ لگانا یہ اپنے بس میں نہیں ہے، خون بولتا ہے علی کے. کبھی آزما لیجئے گا، کسی مجلس میں کوئی بھی پڑھ رہا ہو آپ ذرا آزما کے دیکھیے گا. اگر کوئی بات آپ کو فوراً آپ نے سنی ہو، فضائل آپ نے سنے، خوش ہوئے، ذرا روک کے بتائیے گا خود کو. کیا آپ بالکل خاموش ہو جائیں ہمیں بولنا ہی نہیں ہے؟ کبھی روک کے بتائیے گا. اور یا آپ دوسروں سے توقع کر لیجئے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ویسے وہ بھی خوش ہو جائیں. وہ بولیں گے نہیں، آپ چپ نہیں رہیں گے. تو بھائی اس میں کسی کا زور ہے؟ یہ تو اپنے اپنے خون کی طہارت،
یاد آ گئے مجھے جناب رضا صاحب یاد آ گئے مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، رضا سرسوی صاحب کے وہ مصرے آپ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں. مصرا تو ہو گیا بھائی، آپ کہاں بیٹھے مجھے نہیں پتا. ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں. تو آیہ تطہیر یہ اعلان کرتی ہے رضا جن کا گندا خون ہے بس وہ علی سے دور. بات منزل کی طرف لے کے آ رہا ہوں بہت جلدی انشاءاللہ. اب آپ سنیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب منحصر ہے علی کی ولایت پر. جاگنا. اب جب امام حسین کے سامنے میرے بھائی صرف نماز تک مت روکو حسین کی قربانی کو، کیا بات ہے، حقیقت کو سمجھو. جھگڑا نماز کا نہیں تھا. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کوئی بچہ یا بزرگ بھی بتا دے کسی سے سنا ہو اہل منبر سے یا کسی کتاب رسالے حوالے کے ساتھ مجھے ایک فقرہ دکھا دے کہ یزید نے یہ کہا ہو کہ حسین میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. کبھی سنا؟ تو جھگڑا ہی نہیں تھا نماز کا. ہاں وہ آخری فقرہ سننے کو ملا جو امام حسین کے خطبے میں تم کیوں قتل کرو تو کہا بغضن لے ابھی، آپ کے بابا کا بغض. اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں اگر آپ محسوس کر سکے سو، جو قاتل ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ علی کے بغض میں مار رہے ہیں. ہم زبردستی صفائی دے رہے ہیں، نماز کے لیے چلے گئے، روزے کے لیے چلے گئے، حج کے لیے. ہم تو صفائی دے رہے ہیں نا. قاتل ایڈمٹ کر رہا ہے کہ علی کے بغض میں مارا. ہم ممبر سے وہاں نماز کے لیے. غور تو فرمائے. کیا کہا تھا یزید نے؟ بیعت یا سر. سوال یہی تھا نا، بیعت. تو جب بیعت کا مسئلہ تھا تو اس کا مطلب جھگڑا کاہے کا؟ نماز کا نہیں، ولی عہدی کا جھگڑا تھا. اس کو نماز سے کیا مطلب؟ اس کو نماز سے کیا مطلب؟ تاریخ تو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اب اس سے زیادہ میں ایک مجلس میں کیا، اس کو نماز سے کیا مطلب ہے؟ جھگڑا کاہے کا تھا؟ ولی عہدی کا، ولایت کا. اور اس کے باپ نے بہت بڑا پروگرام بنایا تھا اور وہ پورا ایک واقعہ ہے جو بھی چل کے پھر وہ مدینے آیا تھا، پھر وہ سارا سلسلہ. بہرحال ایک تفصیل ہے جو میں عرض کرنا چاہوں تو وقت ہو جائے گا زیادہ. وہ بھی یہ چاہ رہا تھا، اس کو بھی کسی نے یہ پٹی پڑھائی تھی، ارے کیا کہنے صاحب اس سے بہتر کون ہوگا. وہ آ کے بڑے مجمع میں تعریف کرنے لگا اپنے بیٹے کی. وہاں فرزند رسول بھی تھے، سب سن رہے تھے، سب کی خاموشی پا اسے کچھ نہ ہوا. مڑا فرزند رسول سے کہا آپ کچھ نہیں بولے. کہا اپنے بیٹے کی وہ بھی تو تعریف بتا دے کہ شراب کتنی پیتا ہے. توجہ، یہ پورا ایک وہ ہے منصوبہ. اب جب کیا کہا بیعت لے لو. بھائی 1/3 دنیا پر اس کی حکومت تھی، ایک حسین نہ کرتے تو کیا ہوتا. لیکن وہ جانتا تھا حسین حسین ہے. کیا کہا؟ بیعت یا سر. حسین نے کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا. مجھ جیسا. وہاں حسین اور یزید، آج تک حسینی اور یزیدی. مجھ جیسا.
لہجہ بدل کے دیکھو معنی بدلتا ہے کہ نہیں. یہ حسین کے کہے ہوئے فقرے ہیں. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت. مجھ جیسا حقیقت یہ ہے ادب میں لہجہ بدل دو تو معنی بدل جاتے ہیں. نہ ہو یقین تو کہہ کے دیکھ لیجئے. آپ پڑھیے, ایک مصرع پڑھتا ہوں میں. پڑھوں؟ دونوں لہجے میں آپ پڑھ لیجئے گا, لہجہ بدلیے گا, دیکھیے معنی بدلتے ہیں کہ نہیں. توبہ توبہ شراب سے توبہ. توبہ توبہ لہجہ بدلیے. توبہ توبہ شراب سے ہیں آپ. حسین نے کہا مجھ جیسا, اور پورا دین ٹکا ہے علی کی ولایت پر. اگر اب اللہ کی نگاہ میں ولایت ہے تو دین ہے, ولایت نہیں کچھ نہیں. توجہ, تو جب بات ولی عہدی کی آئی, حسین نے گھر لٹانا گوارا کیا, گھر لٹا کے اپنے بابا کی ولایت بچائی. جب ولایت بچ گئی تو نماز بھی بچ گئی, روزہ بھی بچ گیا, حج بھی بچ گیا. یہ ہے کون سے ولایت بچی تو دین بچا. سارا انحصار. اور یہی کہا تھا امام پنجم سے, کسی نے پوچھا تھا مولا کربلا میں جو جنگ ہے, تو مولا نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے؟ مولا یہ کس چیز کی جنگ ہے؟ کہا دیکھو ادھر بھی قرآن ہے, ادھر بھی قرآن ہے, ادھر بھی لا الہ الا اللہ, ادھر بھی لا الہ الا اللہ, ادھر بھی محمد الرسول اللہ, ادھر بھی محمد الرسول اللہ. بس ایک کلمہ ہے علی ولی اللہ. ادھر ہے. پوچھا کسی نے سے, بات آئی ہے چلتے چلتے نوجوانوں, یہ سب باتیں یاد رکھنا, دو دو تین تین پوائنٹ ہے, یہ یاد رکھنا, بڑے بڑے کانسیپٹ حل ہو جائیں گے. پھر سنیے, یہ جو بنی الاسلام علی خمسہ کی جو بات ہے کہ 5 چیزوں پر معصوم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے وہاں 5 چیزوں پر کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکات, ولایت. نماز, روزہ, حج, زکات, ولایت. پھر فرمایا ولایت ان سب کی کنجی ہے. مولا ان سب میں افضل کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت. یہی سوال 5ویں امام سے بھی ہے, 6ٹھے امام سے بھی, ایک لفظ کے رد و بدل پر دونوں جواب وہی ہیں. توجہ کیجئے گا. پھر مولا نے فرمایا ان 5 میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر چھوڑا تو کافر. پھر فرمایا کہ یہ ولایت ان سب کی کنجی ہے. کنجی سمجھ گئے نا؟ تو کنجی سے بغیر تالا کھلے آپ اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہو پاتے. بات تو ایک دم سمجھنے کی, اگر عقل ہو تب نا, کہ کنجی کے بغیر جب اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو ولایت کے بغیر خدا کے دین میں کہاں سے داخل ہو گئے؟ پھر پوچھا مولا ان سب میں افضل کیا ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے, پرانا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تو سنیے, مولا ان سب میں افضل, نماز, روزہ, حج, زکات, ولایت, کہ ان سب میں افضل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہماری ولایت. کیا افضل ہے؟ توجہ سے سنیے گا. تو جیسے آپ سے کہا جا صاحب نماز اللہ کے لیے, مولا سے بھی وہی سوال کیا گیا, مولا ان سب میں افضل کیا؟ کہا ہماری ولایت. کہ مولا نماز اللہ کی اور آپ کی ولایت افضل آپ کی. تو مولا نے کہا ہاں. اب دیکھیے امام کو جو لوگ مشورہ دے دے وہ امت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کی ولایت افضل. کا سن, نماز مسافر کے لیے قصر ہے, روزے کی بیماروں پر رعایت ہے, حج کے لیے استطاعت کی شرط ہے, زکات کے لیے نصاب پورا ہونے کی شرط ہے. مگر ہماری ولایت وہ ہے چاہے گھر میں رہو, چاہے سفر میں رہو, چاہے بیمار رہو, چاہے صحت یاب.
اس کی کوئی چھوٹ نہیں. توجہ کیجئے گا, ایک بات کہتے کہتے یاد آ گئی, آگے چل رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہی معرکہ کربلا میں, یہ کربلا جو ہے یہ غدیر کا ثمرہ ہے, غدیر کا نتیجہ ہے. توجہ کیجئے گا. بلکہ ایک بات اور بھی آپ سنتے ہوں گے, اور یہ بات میں اشارتاً ایک بات مجھ سے سن لیجئے, ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے نئی ہو, بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن تائید چاہیے مجھے. جب بھی کبھی کسی کی آپ کی ملاقات ہو اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد بھی اگر ملاقات ہو تو چہرہ دیکھنے میں یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں یہاں کئی سال کے بعد آیا تھا ابھی ایک مجلس پڑھنے ایام اعزاء میں, تحسین صاحب کی اہلیہ کی, تو بہت سے لوگ جو 10 سال سے پہلے کی ملاقات تھی ان کو جب دیکھا تو آنکھیں بھی چار ہوئیں, پہچانا بھی, سلام دعا بھی ہوئی, خیریت خیر صلی اللہ بھی. آج بھی کچھ لوگ ایسے دکھے جو پرانے تعلقات جانتے تھے, ان سے بھی سلام دعا ہوئی. تو جو اگر پرانا کوئی دیکھا ہوا چہرہ ہو تو ملاقات الگ ہوتی ہے, اور نئے سے ملاقات ہو تو ملاقات کا انداز الگ ہوتا ہے. میدان کربلا میں اتنے بڑے بڑے راز کھل گئے. توجہ کیجئے گا, ایک نام میں لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی پر قربانی کا جذبہ اتنا تھا, یا نبی اللہ یا رسول اللہ, ہم قربان, ہم فدا, ہمارا گھر حاضر ہے, بیٹیاں حاضر ہیں, آپ جو چاہیں جیسے چاہیں آپ رہیں, اور ہم آپ کو ساری سہولتیں فراہم کر. تاریخ ہے بھائی, یہ کوئی خطابت تھوڑی ہے. تو صاحب اتنا فدا تھے تو نبی کے ساتھ اور نبی کے بعد محبت کا راز کھلا. محبت کا راز کھلا نا. جبھی میں کہتا ہوں کہ فلسفہ محبت کو بھی سمجھو. نوجوانوں یاد رکھنا جو بات کہہ رہا ہوں, یہ فٹ پاتھ سے لے کے عرش اولا تک قانون ایک ہی ہے جو کہنے جا رہا ہوں. یہ جذبات کا نام محبت نہیں ہے, دعوے کا نام محبت نہیں ہے, زبانی جمع خرچ کا نام محبت نہیں ہے. محبت وہی سچی ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. محبت وہی سچی ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. معرفت یعنی پہچاننا, جو معرفت کے ساتھ ہو. اور معرفت کے لیے علم ضروری ہے, علم کے لیے عقل سلیم ہونا ضروری ہے. اور جب سمیٹو گے تو بات یہ نکلے گی کہ محبت کاہے سے ہوتی ہے, جذبات سے کہا نہیں. محبت منحصر ہے عقل پر, محبت منحصر ہے عقل پر. تو جس کی جیسی عقل ہوتی ہے اس کی ویسی محبت ہوتی ہے. ارے مجلس ہو گئی بھائی آپ کہاں؟ جس کی جیسی عقل ہوتی ہے اس کی ویسی محبت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے, ہم دنیا سے نہیں کہتے آپ کس کو چاہتے ہیں, آپ کس کو مانتے ہیں, آپ کس کو جانتے ہیں. ہمیں کوئی, ہم سے بھی نہ پوچھو ہم کس کو مانتے ہیں, کس کا دامن تھامے ہوئے ہیں, کس سے محبت کرتے ہیں. ہم مطمئن ہیں جس کی جیسی عقل ہوتی ہے اس کی ویسی محبت. ہم مطمئن ہیں. کیوں عقل سے کیوں منحصر؟ اچھا دنیا اس میں عقلا حکمہ کا جو قول ہے وہ سن لیجئے, جناب امیر نے جو فرمایا وہ بھی سن لیجئے. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. جب یہ بات, اس کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. اب یہاں پہ پہلے یہ بات سنیے کہ جو دعوے دار تھے اس سب کے راز کھلے, کیونکہ وہاں محبت بر بنائے عقل نہیں تھی, بر بنائے مطلب تھی. بر بنائے عقل نہیں تھی, بر بنائے مطلب تھی. اب مطلب اس لیے نہیں حل ہوا, بیٹھے اس لیے رہتے تھے کہ ساتھ میں تو ہیں, ان کے بعد ہم, ان کے بعد ہم, ان کے بعد ہم. لیکن غدیر میں آ کے سارے راز کھل گئے. جب من کن تو مولا. بھائی توجہ کیجئے گا, یہ پورے یہی داستان ہے, یہ فلسفہ تاریخ ہے, پوری سمجھیے اس بات کو. اب وہ صاحب, اب دل کے ارمان تو نکلے نہیں, وہ باغ ڈور گئی مولائے متقیان کے پاس. تو اب کیا ہوتا, تو اب سامنے کھل کے آ گئے. محبت, توجہ کیجئے گا, محبت مطلب سے نہیں ہوتی. مطلب کی محبت چند قدم چل کے دم توڑ دیتی ہے.
اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور دیکھنا یہ ہے کہ بیدار کتنے افراد ہیں، کیونکہ تفسیر میں جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا۔ مطلب کی محبت چند قدم چل کے دم توڑ دیتی ہے، اور معرفت کی محبت اگر ہو جائے تو چاہے سولی پر چڑھا دو یا دیواروں میں چنوا دو۔ پوری تاریخ ہے، توجہ۔ بس عزیزان گرامی، اب کربلا میں جو بات میں نے کہی وہاں سنیے۔ ایک نام ہے تاریخ میں، شہداء کی فہرست میں، غالباً اگر حافظہ خطا نہیں کر رہا تو جنادہ بن حارث، ٹھیک ہے، تقریباً 80-85 برس کا سن ہے۔ تو 80-85 برس کا مطلب ضعیفی کا سن ہوگا، توجہ ہے نا۔ جنادہ بن حارث آپ آئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو آپ نے کہا فرزند رسول اجازت چاہتا ہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے نانا کے صحابی، آپ کو کیسے اجازت دوں؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، یہی تو موقع ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں اور آپ کے جد کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ امام خاموش ہوئے، اجازت دی، وہ میدان میں آئے۔ میدان میں آ کے انہوں نے رجس پڑھا۔ رجس کے فقرے یہ ہیں، آ کے جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ جب پہلے کی ملاقات ہو تو بعد میں ملنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ جب آ کے چہرے دیکھے تو ان میں اکثر وہ دکھے جو غدیر سے بچھڑے تھے، توجہ ہے، اکثر وہ دکھے جو غدیر سے بچھڑے تھے۔ سامنے جب دیکھا تو رجس کا انداز ہی، آ کے جب دیکھا تو فرمایا منکروں، اس کا مطلب یہ خطاب بتا رہا ہے کہ پہلی ملاقات، منکروں میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ذلیل ہو، تم نے بیعت توڑی ہے۔ جب بیعت توڑی ہے تو دیکھو بیعت کہاں ہوئی تھی، بیعت ہوئی تھی غدیر میں۔ تو یہ غدیر کا منکروں میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں، اور یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلتی رہے گی۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جو فرمان ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، تو جہاں وراثت موجود ہے، توجہ، اور آپ نے جنگ کی، شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کا بیٹا جس کا نام تاریخ نے عمرو لکھا، عمرو بن جنادہ بن حارث، وہ آیا امام کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا مولا، غور سے سننے والا فقرہ، ایک ہی جملہ، مولا اجازت دیجئے۔ تو مولا نے کہا نہیں، خیمے میں پلٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ تو کہنے لگے مولا ماں ہی نے تو ہمیں بھیجا ہے۔ تو کہا نہیں، خیمے میں پلٹ جاؤ۔ بس اتنا سنا تو سر جھکا کے، صحابی کا بیٹا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولا میرا بابا ابھی میدان میں رجس پڑھ، توجہ سے سنیے گا، میرا بابا ابھی میدان میں رجس پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ وراثت وہ ہے جو یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلے گی۔ تو مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی وراثت کا اعلان کروں؟ بھائی اتنا سننا تھا تو امام نے اسے اجازت دے دی۔ غور کیا آپ نے؟ اعلان کون کرے گا؟ جس کی نسل میں یہ وراثت موجود ہو۔ لیکن غدیر کا مرحلہ یہ تھا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ حسین کربلا میں آئے، جو رسول نے کیا
حسین نے سب کچھ لٹا کے اسے بچا لیا. توجہ, اسے بچا لیا یعنی ولایت بچا لی حسین نے. کربلا میں غدیر محفوظ ہو گئی. اب کربلا کون بچائے کہ گھر گھر کربلا بھی جائے اور غدیر بھی جائے؟ کربلا کون بچائے؟ توجہ ہے. تو کربلا ایک معظمہ جو شریکت الحسین بن کے چلی. کربلا ایک بی بی جو ثانیہ زہرا بن کے چلی. کربلا ایک بی بی جو عقیلہ بنی ہاشم کہلائی, جس کا نام نامی خود اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے جس کی تشریح ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بی بی اس علی کی زینت بن کے آئی ہے جس علی کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس علی کی جو زینت بن کے آئے اس بی بی کو کیسے سمجھا جا سکتا؟ ختم ہو گئی گفتگو. ہاں, بھیا کے لاشے پہ یہ کہہ کے چلی تھی, میرے ماں جائے تیری بے کفنی کو یہ بہن بھولے گی نہیں. آپ متوجہ گریہ ہو گئے, کچھ یاد آ گیا. وہ سارے مصائب دل و دماغ میں گردش کرنے لگے. علی کی بیٹی, شام و کوفہ کا بازار, حکم ہوا ہے. دو چار فقرے مجھے عرض کرنے ہیں اس بی بی کے حوالے سے کہ 11ویں محرم کی صبح شمر نے آواز یہ دی کہ میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے. اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل اطہار علیہ السلام کے. رونے والوں, بی بی نے یہی پوچھا تھا, بابا یہ تو بتاؤ میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور حسین نے وقت آخر سجاد کا شانہ ہلا کے کہا تھا, میرے لال قید ستم سے چھٹ کے جب مدینے جانا تو چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. میں کہوں گا مولا یہ چاہنے والے آپ کے سلام کا جواب دینے آئے. کہا تھا مولا نے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, اللہ جانے یہ کیسا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. حسین جب بیٹے کو رخصت کرنے لگے تو خالق کو گواہ بنا کے کہا, پالنے والے گواہ رہنا. اور مقتل میں آ کے پوچھا, میرے لال کوئی خواہش ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا تھا, بابا بہن صغرا بہت یاد آ رہی ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اس لیے یہ ایک ایک جملے آپ کی خدمت میں صرف آمادہ کرنے کے لیے. تو حسین نے کربلا سے علی اکبر کو صغرا کا دیدار کرایا.
تو جوان بیٹا کہہ رہا ہے چھوٹی بہن کے لیے بابا کوئی ضعیفہ ہے. سنا نا آپ نے؟ ابھی آنے والے ایام جس میں آپ ہر خطیب ہر ذاکر سے سنیں گے کہ جو رسول کی بیٹی ہے، جب دنیا سے گئی تو سن مبارک 18 برس تھا. مرحوم ایک عزادار کی مجلس ہے نا، ایک ایک فقرے میں چاہ رہا ہوں کہ عرض کر دوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی 3 دن گزرے تھے، اور بی بی کا مرثیہ یاد ہے آپ کو؟ صبت علیہ مصائب. 18 برس کے سن میں کیا عالم تھا؟ بال سفید، کمر خمیدہ، ہاتھوں میں عصا. 18 برس کا سن. اور حسین کی بیٹی جو مدینے میں ہے 7 برس کا سن ہے، اور بھائی کہہ رہا ہے بابا کوئی ضعیفہ ہے جو چوکھٹ پر رخسارہ رکھے آواز دے رہی ہے بھیا. رونے والوں، ایک بات مجھے کہنی ہے اپنی منزل پر آنے کے لیے، اللہ اللہ. یعنی یہ گھرانہ وہ جہاں نبی کی بیٹی 18 برس میں ضعیفہ ہوئی، حسین کی ایک بیٹی 7 برس کی مدینے میں ضعیفہ ہوئی، جو اپنے گھر میں ہے مظالم نہیں دیکھے ابھی. توجہ، آؤ ایک منظر تمہیں دکھاتے ہیں. 11ویں محرم کی صبح ہے، مجھے حکم تھا اس لیے میں اس منزل تک آپ کو لے کے آیا ہوں. 11ویں محرم کی صبح ایک بچی جس کا سن ابھی 4 برس کا بھی نہیں ہوا. نوجوانوں ذرا غور سے سننا، اللہ نے جنہیں بہنوں کی نعمت سے نوازا ہے توجہ سے سننا. ایک مرتبہ ایک بچی جس کا سن ابھی 4 برس بھی نہیں ہے، وہ ایک بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی ہے بابا. بچی یہ کہہ رہی ہے بابا آپ نے ہمیں لوریوں میں بتایا تھا ہماری دادی زہرا 18 برس کے سن میں ضعیفہ تھی، بال سفید تھے. بابا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری دادی عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. اے میرے بابا ذرا اٹھو، اپنی سکینہ کو دیکھو، ذرا اتنا بتاؤ اب سکینہ کس کے سہارے چلے؟ اجرکم اللہ. آخری 1 یا 2 منٹ مجلس تمام کر رہا ہوں. اللہ جانے اس کم سنی میں ارے حسین کی بیٹی پر کتنے ستم ہوئے. سجاد مدینے آ کے رخساروں کو پیٹ پیٹ کے کہا کرتے تھے کاش ہم نے اپنی بہن کو وہ اجازت نہ دی ہوتی. مولا کون سی اجازت؟ کا دوران سفر قافلہ رکا تھا. سکینہ نے پوچھا بھیا درخت کے سائے میں چلی جاؤ؟ میں نے کہہ دیا چلی جاؤ. ارے ادھر شمر ملعون ایک فقرہ سنو مجلس تمام کر رہا ہوں. حسین قتل ہوئے، حسین قتل ہوئے. پیشانی پر رہوار حسین نے خون ملا. آپ کو پتا ہے در خیمہ پر آ کے آواز دینے لگا. ایک بچی خیمے سے نکلی،
حسین کی بیٹی ہے نا، سمجھ گئی، پیشانی پر خون دیکھا، زین ڈھلی ہوئی دیکھی، سمجھ تو گئی، قریب آئی، رخسارے پر رخسارہ رکھ کے کہنے لگی اے اسب با وفا، میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ نوجوانوں جب یاد آئے یہ فقرہ، وہ تاثیر کیا ہے بچی کی مجھے نہیں پتا، رخسارے پر رخسارہ مار کے کہا میرا بابا تو نہ رہا، میں سمجھ گئی، مگر اتنا بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا؟ ادھر حسین قتل ہوئے، تمام ہو گئی مجلس، ایک حکم ہے بس وہیں پر ختم ہے مجلس، توجہ، ادھر حسین قتل ہوئے، فرات کا پانی نیز و بلند ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، نو کے سنا پر بابا کا سر دے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، توجہ، وہ ایک مرتبہ عزیزان گرامی اسی اسنا میں ادھر حسین کے بعد جب شام غریبہ نے دامن پھیلانا شروع کیا، چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی، خیموں کے لوٹنے کا حکم تھا نا۔ ایک فقرہ سنو، شاید تمہیں شب عاشور یاد آ جائے، میں نے یہ فقرہ پڑھا کہ شب عاشور غازی عباس جب خیموں کا تلایا پھر رہے تھے تو نصف شب گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ پشت خیمہ پر آہٹ محسوس کی کہ شاید کوئی ٹہل رہا ہے، عباس آگے بڑھے، آواز دی کون ہے پشت خیمہ پر میری موجودگی میں؟ تو حسین نے آواز دی عباس آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ حسین کا نام سنا، عباس دوڑے، قریب آئے اور کہنے لگے آقا اس وقت آپ یہاں، غلام کو حکم دیا ہوتا، کہا نہیں عباس میرے قریب آؤ، میرے ساتھ چلو۔ نوجوانوں جب یاد آئے تب رو لینا، مگر فقرہ سنو، عباس میرے ساتھ چلو، ساتھ لیا، کہا کہنے لگے بھیا یہ جو چھوٹے چھوٹے خاردار درخت ہے نا، آؤ انہیں اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر خیموں سے دور پھینک دیتے۔ عباس نے پوچھا مولا آخر وجہ؟ کہا بھیا اب جو شام آئے گی نا وہ شام غریبہ ہوگی، بھیا ہمارے خیمے لٹیں گے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں سے دہل کر جب خیموں سے نکلیں گے، یہ خاردار درخت ہمارے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ توجہ، اتنا خیال تھا حسین کو اپنے بچوں کا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی توجہ، شام غریبہ نے جب دامن پھیلایا نا، خیام لٹنے لگے، کتنے بچے شام غریبہ میں خیموں کے لٹتے ہی جام شہادت سے مشرف ہوئے۔ توجہ، جب خیمے لٹ رہے تھے، خیمے میں ایک بچی تھی، ایک ملعون داخل ہوا اور آن کے کہتا ہے، جیسے ہی وہ داخل ہوا تو بچی نے کہا اے شیخ تو میرے خیمے میں کیوں آیا؟ کہا ہم خیموں کو لوٹنے آئے۔ بچی نے کہا اچھا تجھے جو چاہیے مجھے بتا دے میں دیے دیتی ہوں، مگر میرے قریب نہ آنا مسید زادی۔ وہ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خیمے میں چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، جب بچی کے چہرے پر نظر ڈالی تو مجھے کانوں میں گوشوارے نظر آئے۔ یہی حکم تھا اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ تو کہا، میں نے کہا کہ بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ تو جب گوشوارے کے لیے میں نے کہا تو بچی نے کہا کہ شیخ میرے قریب نہ آنا، میں گوشوارے تجھے دیے دیتی ہوں۔ مگر اس کے بعد کافی دیر ہو گئی، اولاد والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا، کہنے لگا کہ کافی دیر ہو گئی، بچی بار بار ہاتھ اپنے کانوں تک لے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے، مگر ایک بات تمہیں یاد دلاؤں، بچی کہہ رہی ہے کہ میں گوشوارے دیے دیتی ہوں، اور سجاد کیا کہہ رہے ہیں کہ بہن سکینہ کی کانوں کی لویں زخمی تھی۔ لمحہ فکریہ ہے، ذرا غور کرنا، کیونکہ مقتل نے ایک فقرہ لکھا ہے مولا سجاد کا، شاید آپ اس کو سمجھ سکیں۔
مولا جب مدینے آئے نا تو آپ سے جب پوچھا تو آپ نے فرماتے تھے کہ واضحۃ یدیہا علی اذنیہا حتی ماتت، یعنی میری بہن کربلا سے شام پہنچ گئی، یہاں تک کہ دنیا سے گزر گئی، جب میں نے لاشا اٹھایا نا اس وقت بھی اس کے ہاتھ کانوں پر رکھے تھے۔ انصاف کرنا نوجوانوں کہ دونوں ہاتھ میری بہن کے کانوں پر رکھے تھے۔ یہ بتاؤ جو بچی گوشوارے خود سے دے رہی ہو اس کی لبیں کیسی زخمی ہو گئی۔ وہ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے، فقرہ سنیں۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کئی بار ہاتھ گوشوارے تک گئے اور ہاتھ واپس آ گئے، میں نے تازیانہ زمین پر پٹخا، پیروں کو پٹک کے گھڑکیاں دی، اے بچی جلدی کر دے مجھے اور بھی خیمے لوٹنے ہیں۔ جب میں نے ڈرایا تو ایک مرتبہ بچی آہستہ سے کہنے لگی اے شیخ مجھے گوشوارے اتارنے نہیں آتے۔ جب اتنا سننا تھا کہنے لگا میں آگے بڑھا، رخساروں پر تماچے، کانوں سے گوشوارے چھینے، بچی تڑپ کے فرات کا رخ کر کے اے چچا گوشوارے نہ رہے، چچا کانوں کی لبیں۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم آخر تابع له ولذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا۔ حضرات بار دیگر گزارش سورہ مبارکہ حمد و سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عارف رضا ابن عنایت حیدر کی روح کو حساب